ماہ شعبان میں کچھ عام سی عادتیں آپ کے گھر کی خوشحالیاں چھین سکتی ہیں۔ کچھ ایسے کام جو بظاہر معمولی لگتے ہیں مگر در حقیقت یہی اعمال آپ کے رزق کو روک سکتے ہیں، آپ کی دولت میں بے برکتی ڈال سکتے ہیں اور آپ کے سکون کو برباد کر سکتے ہیں۔ آپ دن رات محنت کرتے ہیں، سب کچھ صحیح طریقے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر بھی پیسہ آنے کا رکنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ گھر میں پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں، رزق کی تنگی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ وجہ کہیں باہر نہیں بلکہ آپ کے گھر میں موجود ہے، آپ کے گھر میں ہی چھپی ہوئی ہے۔ یہ کوئی کہانی نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ اگر آپ ان چند غلطیوں کو درک کرتے ہیں اور اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ کیسے تندرستی ختم ہوتی ہے، سکون آتا ہے اور اللہ کی رحمت آپ کے دروازے پر دستک دینے لگتی ہے۔ یہ چند کام اگر آپ نے چھوڑ دیے تو آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور ان کے رسول ہیں، اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں برکتیں نازل ہوں، آمین۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں رزق کی فراوانی ہو اور دولت آئے لیکن رکے بھی، ہر دن برکتوں سے بھرا جائے اور تندرستی، غربت اور بے برکتی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی خاص ہونے والی ہے، کیونکہ آج ہم آپ کو وہ چھپے راز بتانے جا رہے ہیں جو اکثر لوگ نہیں جانتے۔ بہت سے گھروں میں رزق تو آتا ہے لیکن برکت نہیں ہوتی، پیسے جیب میں آتے ہیں مگر سنبھالے نہیں جاتے، خوشحالی دروازے پر دستک دیتی ہے لیکن ہمیشہ کے لیے ٹھہرتی نہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ کچھ ایسے کام ہیں جو اگر شعبان کے مہینے میں کیے جائیں تو انسان کی زندگی، تندرستی اور برکتی کا سب سے بڑا سبب بن سکتا ہے؟ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے گھر میں یہ غلطیاں عام طور پر خواتین کے ہاتھوں سے سرزد ہوتی ہیں اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ یہ غلطیاں ہماری بے برکتی کی سب سے بڑی وجہ بن رہی ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو وہ تمام عمل بتائیں گے جو اگر شعبان کے مہینے میں کیے جائیں تو گھر سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ نے اپنے گھر کی خواتین کو ان کاموں سے روک لیا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں رزق، دولت اور برکت اور خوشحالی ہمیشہ کے لیے ٹھہر جائے گی۔ یہ اعمال کیا ہیں، کون سی ہیں؟ مگر یہ اعمال تو ہیں تو عام سی مگر خطرناک غلطیاں ہیں، گھروں میں بے برکتی لا رہی ہیں۔ کون سے کام نہ کریں اور گھر کے عورتوں کو بھی ان سے روکیں تاکہ تندرستی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ آج کی یہ ویڈیو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ میرے پیارے ویورز، یہ بات یاد رکھیں، آپ اپنی خواتین کو ان چند عام مگر خطرناک عادتوں سے روک دیتے ہیں تو آپ کے گھر میں برکت ہی برکت اور سکون ہوگا، ماحول بن جائے گا اور اللہ کی رحمت آپ کو دیوارے در پر نازل ہوں گی انشاءاللہ۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ محنت کرنے کے باوجود بھی بغض گھر میں تندرستی ختم کیوں نہیں ہوتی؟ پیسے آتے ہیں لیکن رکنے کا نام نہیں لیتے، رزق دروازے پر آ کر واپس کیوں چلا جاتا ہے، سکون کیوں چھن جاتا ہے؟ وجہ صرف ایک ہے، وہ عام عادتیں جو نادانی میں دہرائی جاتی ہیں لیکن در حقیقت یہی گھر میں بے برکتی اور غربت اور تندرستی کی سب سے بڑی دعوت دیتے ہیں۔ اسی لیے آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے اور اپنے گھر کی خواتینوں کے ساتھ بھی یہ ویڈیو لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان ناک عادتوں سے باز آئیں اور آپ کے گھروں میں رزق، دولت، برکت اور اللہ کی رحمت ہمیشہ کے لیے بسر کر لیے جائے۔ اب چلتے ہیں ان اعمال کی جانب جو گھر میں برکت ختم کر دیتے اور غربت کا سبب بنتے ہیں۔ پہلی غلطی، شام کے وقت جھاڑو نہ لگانا۔
اور نہ ہی صفائی کرنا۔ یہ وقت ہوتا ہے جب اللہ کی رحمت کے فرشتے اترتے ہیں اور شیطان اپنا جال بچھاتا ہے۔ جو خواتین شام کے وقت جھاڑو لگاتے ہیں وہ حقیقت میں اپنے گھروں سے برکت کو خود اپنے ہاتھوں سے باہر نکال رہی ہوتی ہے۔ بعض عورت کپڑے سے صفائی کر لیتے ہیں لیکن یہ بھی نقصان دہ ہو سکتا ہے، خاص طور پر شعبان کے مقصد مہینے میں جب نیکیوں کی قیمت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ اس وقت میں زیادہ سے زیادہ تلاوت، درود شریف اور ذکر کرنا ادا کریں اور شام کے وقت جھاڑو لگانے سے پرہیز کریں۔ دوسری غلطی، گھر میں کچرا اکٹھے کرنا، جمع کر کے چھوڑ دینا۔ وہ عام عادت ہے جو گھر میں بے برکتی، مالی پریشانی اور غربت کو دعوت دیتی ہے۔ کچھ خواتین جھاڑو لگا لیتی ہیں لیکن کچرا ایک جگہ پر رکھ کر چھوڑ دیتی ہیں، فوراً اٹھاتی نہیں۔ یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم اپنے ہاتھوں سے غربت کو گھر میں داخل جگہ دینا چاہتے ہیں؟ اگر نہیں تو صفائی کے بعد فوراً کچرا گھر کے باہر نکالنے کا معمول بنا لیں۔ تیسری غلطی، مکڑیوں کے جالوں کو گھر میں چھوڑ دینا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ مکڑی کے جالے صرف گندگی نہیں بلکہ ویرانی، بدحالی اور غربت اور علامات سمجھے جاتے ہیں؟ اگر آپ جانتے ہیں کہ رزق میں وسعت اور خوشحالی کا سایہ آپ کے گھر پر ہمیشہ رہے تو مکڑی کے جالے فوری طور پر صاف کریں، خاص طور پر شعبان کے مہینے میں۔ اپنے گھروں کو صاف رکھیں تاکہ رحمتیں آپ کے دروازے پر ہمیشہ کے لیے دستک دیتی رہیں۔ چوتھی غلطی، فجر کی نماز کے بعد سونا اور دن کی ابتدا سستی کے ساتھ کرنا۔ یہ وہ وقت ہے جب اللہ تعالیٰ رزق تقسیم فرماتا ہے اور جو بندہ اس وقت جاگ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ بے پناہ برکتوں کا حقدار بن جاتا ہے۔ لیکن جو لوگ نماز فجر کے بعد سونے کی عادت بنا لیتے ہیں وہ اپنی تقدیر میں خود بے برکتی لکھوا رہے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے گھروں میں مالی مشکلات ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، کیونکہ اللہ جب رزق بانٹ رہا ہوتا ہے تب لوگ نیند کی غفلت میں پڑے ہوتے ہیں اور اپنا حساب کھو دیتے ہیں۔ پانچویں غلطی، ننگے سر کھانا پکانا یا برتن دھونا یا کپڑے دھونا۔ یہ عمل بھی بے برکتی کا سب سے بڑا سبب ہے۔ خواتینوں کو چاہیے کہ کھانا پکاتے وقت، برتن دھوتے وقت اور کپڑے دھوتے وقت اپنے سر کو ڈھانپ لیں، اچھی طرح سے ڈھانپ لیں، کیونکہ عورت کے بال بھی اس کی حیا کا حصہ ہے اور انہیں غیر محرم تو دور کی بات خود بھی ننگے سر گھر کے کام کرتے وقت سے احتیاط کرنی چاہیے۔ چھٹی غلطی، ٹوٹے ہوئے برتن اور کنگھی کا استعمال کرنا۔ یاد رہے کہ ٹوٹے ہوئے برتن میں کھانا کھانے سے غربت آتی ہے اور ٹوٹے ہوئے کنگھی سے بال بنانے سے رزق میں کمی ہوتی ہے۔ اگر کوئی برتن ٹوٹ جائے تو اس سے درار پڑ جائے تو فوراً اسے الگ کر دیں اور اسے استعمال کرنے سے ترک کر دیں۔ ساتویں غلطی، مہمان کے آنے پر ناراضگی کا اظہار کرنا۔ مہمان اللہ کی رحمت ہوتا ہے مگر کچھ لوگ مہمان آتے ہیں تو ناراض ہو جاتے ہیں، منہ بنا لیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ کیوں آ گیا۔ یاد رکھیں جو لوگ مہمان کی آمد پر ناخوش ہوتا ہے وہ اپنی قسمت پر غربت اور بے برکتی لکھوا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ مہمان اپنا رزق اپنے ساتھ لے کر آتا ہے۔ آٹھویں غلطی، ناخنوں کو دانتوں سے کاٹنا، دروازے میں بلا وجہ بیٹھنا۔ یہ عادت بھی گھر میں بے برکتی اور غربت کا سب سے بڑا سبب بنتی ہے۔ خاص طور پر خواتینوں کو دروازے پر بیٹھ کر گپ شپ کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ یہ عادت بھی برکت کو دور کر دیتی ہے۔ نویں غلطی، قبرستان میں ہنسنا اور سیاہ درخت کے نیچے پیشاب کرنا۔ اور قبرستان میں وہ جگہ جہاں انسان کو موت کو یاد کرنا چاہیے، نہ کہ ہنسی مذاق میں مشغول ہونا چاہیے۔ اسی طرح سایہ دار درخت کے نیچے پیشاب کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے، کیونکہ یہ عمل بھی بے برکتی کا سبب بنتا ہے۔ میرے پیارے ویورز، یہ تھی وہ تمام کام جن کے معاملات حدیث میں آئی ہے اور جو گھروں سے برکت کو ختم کر دیتی ہے۔ یاد رہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے گھروں میں برکت اور سکون اور رحمت رکھی۔
لیکن بعض اعمال خود ہم ایسے کرتے ہیں جو برکت کو ختم کر دیتے ہیں۔ اگر ہم نے چھوٹے مگر نقصان دہ عادتوں کو چھوڑ دیں تو اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے گھر میں خوشحالی آئے گی، سکون میسر ہوگا، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اسی طرح گھر میں جھوٹ، غیبت اور فضول باتوں سے بھی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ بہت سے گھروں میں خواتین دوسروں کی برائیاں کرتے یا شوہر سے شکایت لگا کر گھر کا ماحول خراب کرتے۔ یہ تمام چیزیں بھی رزق میں کمی اور بے برکتی کا باعث بنتی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں وسعت ہو اور زندگی آسان ہو تو ان باتوں سے مکمل طور پر پرہیز کریں۔ گھر میں ہمیشہ قرآن کی تلاوت کی جائے، نماز کی پابندی کی جائے اور دعا کے ساتھ اپنے معاملات اللہ کے سپرد کیے جائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھروں میں ہمیشہ خوشحالی رہے تو آج سے ان کاموں میں ترک کر دیں، خود بھی عمل کریں اور اپنے خواتینوں کو بھی روکیں۔ یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ ان غلطیوں سے بچ سکیں۔ میرے پیارے ویورز، ابھی تک آپ نے ہمارے اسلامک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہمارے نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکے، اور کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں۔ چلتی ہوں میں آپ کے ساتھ نئے ایک ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں بے پناہ برکت نازل فرمائے اور آپ کے تمام مشکلاتوں کو آسان کرے، آمین۔